السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو 7 حصوں پر حکمران اور رایا کے شرعی تعلقات پر ہماری جو گفتگو ہوئی، ان میں بیشتر اللہ کے جو ولی گزر چکے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کے واقعات تھے کہ اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے وقت کے جو حکمران تھے، سلطان امیر تھے، ان کی اطاعت کرتے رہے۔ مختلف واقعات جو قصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو آج چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کے نیک بندے، ولی، محدثین مارے کھانے کے باوجود، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ حکمران کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعائیں کرتے رہے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ تو سلف صالحین سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنے حکمران کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کی غیبت کرنا، ان کے خلاف نکلنا، گھروں میں مجلسیں لگا کر، اپنی اپنی دکانوں پہ مجلسیں لگا کر ان کے خلاف باتیں کرنا۔ یہ سلف صالحین کا، اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم امام ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے جو روال خلال فی السنہ، ان کے اندر یہ 86 نمبر پر یہ قول یا قصہ ان کا موجود ہے بیان، کہ عربی میں یہ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہاری طرح کے لوگ، یہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہاری طرح کے لوگ تمہارے اوپر امیر بنائے گئے ہیں، جس طرح تم ہو اسی طرح وہ بنائے گئے ہیں، پس اگر وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کرو۔ یعنی کہ جب تم دیکھو کہ حکمران کو نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اور اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی مخالفت نہیں کرنا اگر وہ گناہ کر رہا ہے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ امام صاحب رایا کو، عوام کو کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے اکثر بیشتر دیکھا ہے کہ میں اگر ایک پارٹی کا ہوں، میری پارٹی اچھا کام کر رہی ہے تو واہ بھی واہ، بلے 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 بلے، بڑی تعریفیں۔ اگر کوئی مخالفت پارٹی نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو پھر اللہ ماشاءاللہ، پھر وہ کیا کریں یار، گالیوں پہ اتر آتے ہیں، اور مختلف القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس کی تعریف کرو اچھے کام پر۔ اگر وہ دیکھ رہے ہو کہ یہ گناہوں پر لتھڑی ہوئی ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اگر تم ان کے خلاف نکل گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دوسرا بیان ہے وہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا ایک قول ہے جو شرح السنہ بربہاری 99 صفحے پر یہ ان کا یہ بیان ہے، قول ہے، موجود ہے وہ، کہ اگر میرے لیے کوئی ایسی دعا ہوتی، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ رب العزت ایک دعا کا اختیار دیتے اور مجھے امید ہوتی کہ یہ قبول ہو جانی ہے، تو میں اپنے وقت کے جو حکمران ہیں اس کی ہدایت کے لیے جو دعا کرتا۔ تو ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو پاس تھے، وہ فرمانے لگے اس کی وضاحت کیجئے، یہ کیا مطلب ہے، آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر وہ دعا میں اپنے لیے کروں گا تو مجھے ایک کا فائدہ ہوگا، میرا ہی فائدہ ہوگا نا، دعا کیا کروں گا تو۔ اگر میں اپنے حکمران کے لیے دعا کروں گا تو وہ پوری امت، پورے مسلم، پوری ریاست کے لیے دعا ہوگی۔ یہ بہت پیاری بات ہے، ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اگر ایک ہی دعا ہے، اگر میں حکمران کے لیے کروں گا تو یہ ریاست کی فلاح کے لیے دعا ہوگی، پوری مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رواہ الخلال فی السنہ
اس میں یہ 86 نمبر پر یہ کتاب اس میں یہ درج ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ سلطان کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی حکمران کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھو کہ یہ اپنی ہی خواہشات کا پیروکار ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ سلطان کی اصلاح کی دعا مانگ رہا ہے تو جان لو اگر اللہ نے چاہا تو وہ بندہ سنت پر گامزن ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے بھائی، اگر بد دعا کر رہا ہے تو وہ اپنی خواہشات ہے، اگر وہ حکمران کے لیے دعا کر رہا ہے تو پھر وہ سنت پر گامزن ہے۔ مزید امام صاحب کا ایک واقعہ قول ہے ان کا کہ شارع کی طرف سے حکم دیا گیا، شارع یعنی کہ شارع دو تین اس کے جواب اپنا معنی ہوتے ہیں، راستہ بھی ہوتا ہے شارع کا، بڑی سڑک کا بھی اس کا جواب ہے، لیکن ایک جواب اس کا ہے بزرگ، راہ بزرگ، بزرگ نیک راہ کے بزرگ، شریعت قائم کرنے والے، اس کا یہ مطلب ہی ہے، یعنی کہ شریعت قائم کرنے والوں کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے لیے اصلاح کی دعا کریں، اور ہمیں اس بات کا حکم نہیں ملا کہ ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی ہی کیونکہ ان کے ظلم و ستم کا وبال ان کے اپنے اوپر ہے، اور ان کی اصلاح ان کے اپنے نفسوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ بھی بڑی پیاری بات امام صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے حکمران تو ان کی جان پر، ان کی نفس پر وہ جواب دہ ہے، اگر ہم ان کے لیے صلاح کی دعا کرتے ہیں تو اس کے نفس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی یہ ڈبل فائدہ ہے۔ اسی طرح امام سعید بن اسماعیل اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ شعب الایمان اس میں یہ بات درج ہے، ان کا بیان، ان کا قول کہ امام سعید بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ تمیم الداری رحمت اللہ علیہ کی روایت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حکمران کی اصلاح ہو تو بہت اچھی بات ہے، لہٰذا اگر اس کی اچھائی کے لیے بہت دعائیں کرو قول و عمل کے ساتھ، چاہے وہ حکمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یقیناً جب وہ سیدھا ہو جائے گا تو لوگ بھی ان کی وجہ سے سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر ان پر لعنت بھیجنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ کام ان کو گناہوں میں اور مسلمانوں پر آزمائشیں بڑھا دے گا، لیکن تم ان کے لیے توفیق توبہ کی دعا کرو تو وہ برائی کو ترک کر دیں گے اور مومنین سے آزمائشوں کو ہٹا دیں گے۔ یعنی کہ یہ امام صاحب، امام سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بد دعائیں کرو گے تو اللہ، دیکھیں دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو برا بھلا کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو، لعنت کر رہے ہیں، لعنت تو ویسے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ کسی پر لعنت بھیجے جائے، لعنت تو کرنی نہیں چاہیے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لعنت حکمرانوں پر کرے تو اس کا وبال کدھر جائے گا پھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ السنن الخلال یہ کتاب، اس میں یہ بات درج ہے کہ میں دن رات اس کے لیے اصلاح اور نیک اعمال کی توفیق اور اس کی مدد کی دعا مانگتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ کام مجھ پر واجب ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دن رات حکمران کی صلاح کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھ پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ابو بکر المروزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی السنت الخلال اس کتاب میں درج ہے کہ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ کے پاس خلیفۃ المتوکل، یعنی کہ خلیفہ متوکل، توکل کرنے والے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا ذکر کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کی اصلاح اور عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ اور جب امام احمد بن حنبل، یہ بہت زبردست واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی اور ہماری آنکھوں کو کھولنے والا سمجھنے کے واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کمر کا آپریشن ہو رہا تھا، تو اس حالت میں اپنے وقت کے حکمران اپنے بادشاہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا تھی؟ یا اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ اس وقت کا جو حکمران تھا اس کا نام معتصم تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے،
اور وہ آپریشن کیوں ہو رہا تھا؟ اس خلیفہ وقت نے امام صاحب پر ظلم کیا تھا، اتنا مارا تھا کہ کمر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے، سر پر وہ ہاتھ رکھا اور کہتے تھے اے اللہ معتصم کو بخش دے۔ جراح کہتے ہیں، جراح یعنی کہ وہ جو سرجن تھا، ہڈی جوڑ کا علاج کرنے والا، اسے عربی میں جراح کہتے ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت کے خراب ٹکڑے کو کاٹا اور پھینک دیا اور پٹی باندھی، تو وہ اس بات سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ معتصم کو بخش دیجئے، یعنی کہ وہ جو سرجن تھا، آپریشن کر رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، اتنا مارا تھا، تو پٹی کر رہا تھا، لیکن امام صاحب کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اس حکمران کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو روشنی کی طرف لے آ، یا اللہ اس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرح حکمران بنا دے، اس کی راہ پر چلا دے، ان کی راہ پر چلا دے۔ دیکھیں یار کتنی پیاری یہ دعا مار بھی کھائی ہے۔ اے کاش کہ ہم مسلمان بھی اپنے حکمرانوں کے لیے یہ دعا کریں۔ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں اپنے گناہوں کو آگے رکھ کر اللہ سے توبہ استغفار کروں اور اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کروں، تو وہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، تو ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں۔ اسی طرح ایک آخری واقعہ ہے کہ جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کی جیل میں ڈالا گیا تو ان کے بھائی نے حاکم وقت کے لیے بد دعا کی۔ یہ بہت بڑی بات، یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع فرما دیا، اپنے بھائی کو منع فرمایا اور اس کے لیے ان لفاظ کے ساتھ دعا کی، اے اللہ ان کو وہ نور عطا فرما جس کے ذریعے وہ حق کی جانب چل سکیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو وہ نور عطا فرما جس کے ذریعے وہ حق کی جانب چل سکیں۔ یہ ذیل طبقات الحنابلہ 512 نمبر پر یہ کتاب، اس پہ یہ بات درج ہے۔ تو ہمیں اپنے سلف صالحین کے واقعات، حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جابر و ظالم حکمران، حتیٰ کہ بدعتی حکمران بھی تھے، تو ان کے لیے بھی دن رات اپنے اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ دوسری طرف ہمارے نادان جذباتی لوگ آج ہم دیکھ لیں کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر حکمرانوں کے لیے اللہ سے رو ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری عوام کو اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور وہ والدین جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرف سے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ اچھے اور بہترین رشتے عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ میری مائیں اور بہنیں جن کی جولیاں خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔